ویلکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کا یونٹ نمبر 12 دا اولڈ وومین. یہ کہ ایک بہت خوبصورت پویم ہے جو کہ لکھی جوزف کیمبل نے. آئیے اسٹوڈینٹس پہلے اس کے اسٹینڈرز کی ریڈنگ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. As a white candle in a holy place, so is the beauty of an aged face. As the spent radiance of the winter sun, so is a woman with her trial done. Her brood gone from her, and her thoughts as still as the waters under a ruined mill. اب اسٹوڈنٹس آئیے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. As a white candle, جیسے سفید موم بتی in a holy place, ایک مقدس جگہ پر. So is the beauty, تو یہ خوبصورتی ہے of an aged face, ایک بزرگ چہرے کی. جس طرح کہ ہم ایک کوئی مقدس جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہم سفید موم بتیاں لگاتے ہیں احترام کے لیے, تو یہی احترام جو ہے یہ ایک معزز یعنی ایک بزرگ چہرے کا ہے کہ اس کو ہم عزت دیتے ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں اگر کوئی اس طرح بزرگ ہو تو اس کو ہم بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں یا اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگ ہیں. As the spent radiance of the winter sun, spent radiance یعنی spent کا مطلب خرچ شدہ, radiance شعائیں, of winter sun یعنی سردیوں کے سورج کی. یعنی یہاں پر spent radiance تو ایسے لفظی معنی شعائیں ہیں, خرچ ہوا, لیکن ہم معنی کریں گے مدھم روشنی. As a spent radiance, مدھم روشنی of the winter sun, سردیوں کے سورج کی. جس طرح سردیوں کا سورج جو ہوتا ہے اس کی جو گرمائش یا تپش ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت سمر کے, تو اس طرح so a woman, تو ایک عورت with her travel done, travel اپنے انتھک میں کوشش یا محنت کے بعد, یعنی وہ خاتون جو کہ جوانی میں بہت زیادہ محنت کرتی تھی, بہت زیادہ کام کرتی تھی, اب بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ان کی وہ طاقت ختم ہو گئی, وہ کمزوری میں چینج ہو گئی. تو اسی طرح یہاں پر اس کو ایک مثال دی ہے, جیسا کہ ونٹر کا سن جو ہوتا ہے اس کی گرمائش کم ہوتی ہے سمر کے سورج سے, گرمی کا سورج جو ہوتا ہے اس کی گرمائش زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ایک خاتون جو اپنے جوانی میں پوری طاقت کے ساتھ اپنے کام کرتی ہیں, اب اس کی وہ طاقت ختم ہو گئی ہے. Her brood gone from her, brood اس کے بچے, her brood gone from her, اس کے بچے اس سے جا چکے ہیں. And her thoughts as still, اور اس کے خیالات ساکت ہو چکے ہیں. یعنی وہ عورت جو ہر وقت سوچتی رہتی تھی اپنے بچوں کے بارے میں, ان کے آرام کے بارے میں, ان کے مستقبل کے بارے میں, اب وہ بچے بڑے ہو کر ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ بھئی والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جب بچے ان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں یا ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں. As the water, جیسا کہ پانی, under a ruined mill, ruin ایک تباہ حال, مل چکی کے نیچے, یعنی جس طرح وہ تباہ حال چکی کے نیچے جو پانی ہوتا ہے جو کہ کھڑا رہتا ہے ساکت, کیونکہ چکی تباہ ہو چکی ہے, پانی کو استعمال کرنے کے قابل نہیں. اسی طرح اب وہ جو بوڑھی خاتون ہے اس کے بچے جا چکے ہیں, تو وہ سوچے کس کے لیے, تو اس کی سوچیں بھی ساکت ہو چکی. اپنے بارے میں تو وہ سوچی نہیں ہے, بچوں کے بارے میں سوچی تھی, وہ چھوڑ کے چلے گئے, تو اس لیے اس کی سوچیں بھی ساکت ہو چکی. اب اسٹوڈنٹس اس کے پوئٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. اباؤٹ دا پوئٹ یعنی شاعر کے بارے میں. دا پوئٹ جوزف کیمبل was born in 1906 in White Plains, نیو یارک. یہ جو پوئٹ ہے ان کے جس کا نام ہے جوزف کیمبل, وہ پیدا ہوئے 1906 وائٹ پلینس, یہ نیو یارک کے ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پیدا ہوئے. He won name, انہوں نے کمایا نام, won مطلب جیتنا ہے لیکن یہاں کمانا, name نام, and fame اور شہرت, as a writer ایک لکھاری کے طور پر یا مصنف کے طور پر, poet شاعر, and athlete اور کھلاڑی کے طور پر. یعنی وہ مصنف بھی تھے, وہ شاعر بھی تھے, اور وہ ایتھلیٹ کھلاڑی بھی تھے. اب ایز این ایتھلیٹ ایک کھلاڑی کے طور پر he was among the fastest half mile runner in the world. اب وہ کھلاڑی
کیا کیا کھیل کھیلتے تھے؟ تو وہ ایک رنر تھے، صحیح ہے، یعنی کہ دوڑ لگانے والے تھے، سب سے فاسٹسٹ ہاف مائل رنر، آدھی میل دوڑنے والے ان دا ورلڈ، دنیا میں. ہز فرسٹ پبلشڈ ورک واز، ان کو جو پہلا کام شائع ہوا، ویئر دا ٹو کیم ٹو دیئر فادر، یعنی ان کے سبق کا نام یا ان کے ایک مضمون کا نام ہے. دا پوم، اسٹوڈنٹس پہلے اس کو پوئم پروناؤنس کرتے تھے، اب پوم پڑھا جاتا ہے اس کو. دا پوم دا اولڈ وومن ہیز بین ٹیکن فرام ہز کلیکشن آف پوئمس. تو یہ پوم جو ہے، جو اولڈ وومن کے نام سے ہے، یہ ان کے جو نظموں کا مجموعہ ہے پومس کا، اس سے لیا گیا ہے. ہی ڈسکرائبز دا اولڈ ایج آف وومن، اس نے وضاحت کی ایک بزرگ خاتون کی. دا بیوٹی آف اے وومن وینشز، یہ خوبصورتی جو خاتون کی وینشز، ختم ہو جاتی ہے. اینڈ شی لکس لائک، اور وہ نظر آتی ہے، اے وائٹ کینڈل، ایک سفید موم بتی کی طرح، معزز، ان ہر اولڈ ایج، اپنے پرانے دنوں میں، یا اپنے بزرگی کے اپنے ضعیفی کے دنوں میں. تو ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو یہ ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہ آئے اسٹوڈنٹس کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.